بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرو نالج کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر کے لیے نکلا۔ ہم 30 مسافر تھے۔ سفر بہت اچھا گزر رہا تھا۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ سارے مسافر اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگے۔ آخر جب سب کو امید ہو گئی کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو سب بیٹھ گئے۔ پوری رات کشتی خود ہی چلتی رہی اور 30 دن تک خود ہی کشتی چلتی رہی اور 30 دن کے بعد آخر کار ایک جزیرہ نظر آیا تو ملاح کشتی کو تیزی سے اس طرف لے گیا۔ شام ہونے سے پہلے کشتی جزیرے پر پہنچ گئی۔ جب لوگ کشتی سے اترنے لگے تو سب نے ایک عجیب و غریب جانور دیکھا اور پریشان ہو گئے کیونکہ اس سے پہلے کسی نے ایسا جانور نہیں دیکھا تھا، اور جب اس نے انسانی زبان میں بولا تو لوگ اور پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ جن تو نہیں۔ اس جانور نے بتایا، میں جاسوس ہوں۔ مسافروں میں سے ایک شخص نے پوچھا، تم کس کے جاسوس ہو؟ تو اس نے بتایا، میں اس کا جاسوس ہوں جسے تم لوگوں سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ چنانچہ تمام مسافر اس جانور کے پیچھے چل پڑے اور وہ جنگل سے گزرتا ہوا ایک پرانے محل کے پاس آ کر رک گیا۔ مسافر وہاں پہنچ کر پریشان ہو گئے۔ وہ ان سب کو دروازوں سے لے کر جاتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس جتنا بڑا آدمی آج تک مسافروں نے نہ دیکھا تھا۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، پہلے تم بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ تو مسافروں نے بتایا، ہم عرب قبائل لحم اور جزائم کے لوگ ہیں، اور جو ان کے ساتھ پیش آیا سب بتا دیا۔ تو اس نے مسافروں سے پوچھا، ذرا مجھے نخلستان کے بارے میں تو بتاؤ۔ مسافروں نے پوچھا، ان کے بارے میں تمہیں کیا معلومات چاہیے؟ قیدی غسیلے انداز میں بولنے لگا، عنقریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ قیدی نے پھر پوچھا، اچھا نبرستان کے دریاؤں کے بارے میں تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، اس کے بارے میں کیا پوچھنا ہے؟ اس قیدی نے کہا، دریاؤں میں پانی ہے؟ مسافروں نے کہا، جی ہے۔ تو قیدی نے کہا، عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے زغر کے چشمے کے متعلق تو بتاؤ، اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں؟ اور اگر وہاں پانی ہے تو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ اور مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، جی، انہوں نے عربوں سے دعوت دین شروع کی اور اب وہ مدینہ میں ہیں۔ قیدی نے پوچھا، عربوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور کیا ان سے جنگ کی؟ جواب ملا کہ وہ لڑائی میں عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ سن کر وہ غصہ کر گیا اور بولا، میں بتاتا ہوں میں دجال ہوں، اور تمہاری باتیں سن کر لگتا ہے مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ میں یہاں سے نکلوں گا اور 40 دن میں کوئی ایسی بستی اور گاؤں نہ ہوگا جہاں سے میرا گزرنا ہوگا۔ ہاں، مکہ اور مدینہ مجھے جانے کی اجازت نہیں۔ یہ داستان ہمیں ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ٹرو نالج کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والے مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ محترم سامعین، ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کو شریعت اور حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فوراً ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔ ہمیں کمنٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی داد رسی ہو۔ ناظرین، ہمارے چینل کو اس طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو، آمین۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں، یا اسکرین میں دی گئی ویڈیوز میں سے کوئی ویڈیو سلیکٹ کریں۔ شکریہ۔